جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف آج کی بات۔ اور آج کی بات کے اندر موضوع ہے فیئر، خوف۔ اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آج کا موضوع اسد صاحب نے بتایا، خوف در حقیقت کسی بھی انجان چیز کے سامنے کی پروبیبلٹی ہے، توقع ہے، ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ انسانی ذہن میں ہر انجان چیز، ہر انجان سچویشن، صورتحال، ہر انجان عمل، ہر انجان ریئیکشن، وہ در حقیقت جس کیفیت کو جنم دیتا ہے انسانی احساسات میں، اس کا نام خوف ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم اس کو کوئی مثال کے طور پر دیکھیں، جیسا کہ ایک انسانی مرحلہ ہے جس کو ہر انسان نے اور ہر جاندار نے فیس کرنا ہوتا ہے، وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی کیفیت ہے جس سے انسان انجان ہے، اور اس انجان چیز کا سامنا جو کرنے کے لیے انسان کے ذہن میں جو ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ در حقیقت خوف ہے۔ خوف اس کیفیت میں ہی، خوف اٹ سیلف کوئی وجود نہیں رکھتا، کوئی جسم نہیں رکھتا۔ خوف در حقیقت کیا ہے کہ احساسات میں سے ایک احساس ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو آپ کی جان لے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ایک ایکسپیکٹیشن، ایک پروبیبلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اگر وہ لشکر مجھ تک پہنچے گا تو وہ کیا کر سکتا ہے، میرا سر قلم کر سکتا ہے، مجھے جان سے مار سکتا ہے۔ تو وہ انجان چیز جو ابھی آپ جس کا ابھی آپ نے سامنا ہی نہیں کیا، وہ انجان چیز در حقیقت آپ کے اندر جس کیفیت کو جنم دے رہی ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہی خوف ہے۔ اور خصوصاً انسانوں کی اگر ہم بات کریں، انسانی پہلو کے حوالے سے بات کریں، ایک اپنی ناقص رائے کے مطابق، اپنے محدود علم کے مطابق، میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خوف ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ ایکٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو چیز جو آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں خلل پیدا کرتی ہے اور آپ کے لیے رکاوٹ سب سے پہلے کھڑی کرتی ہے، وہ خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ اس عمل کے کرتے ہوئے اس کے انجام سے ناواقف ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ کسی چیز کے انجام سے ناواقفیت رکھتے ہیں تو وہ در حقیقت آپ کے خیال میں خوف کو جنم دیتی ہے۔ تو خوف اٹ سیلف ایک فیلنگز ہیں، ایک ہیومن کے اندر ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے انسان کے اندر۔ وہ جو کیفیت ہے، اس کے اوپر جو قابو پانا ہے، وہ در حقیقت آپ کے اعصابی پختگی کے اوپر منحصر ہے۔ آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ہیں، سیاسی طور پر آپ دیکھ لیجئے، یا اپنے پریکٹیکل ورک میں دیکھ لیجئے، پروفیشنل لائف میں دیکھ لیجئے، کچھ لوگ بڑے مضبوط، آپ کہتے ہیں کہ جی بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، بڑی اسٹرانگ نروز ہیں اس بندے کی یا اس خاتون کی بڑی اسٹرانگ نروز ہیں، جی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب اسٹرانگ نروز در حقیقت کرتی کیا ہیں؟ اسٹرانگ نروز اٹ سیلف آ کے پلے نہیں کرتی۔ وہ جو ایک بت آپ کے خیال میں خلل ڈال رہا ہوتا ہے، آپ کو آپ کے ایکشن سے روک رہا ہوتا ہے، وہ جو ایک خوف ہوتا ہے انجام سے ناواقفیت کا، وہ اسٹرانگ نروز اس پر قابو پاتی ہیں۔ وہ مضبوط اعصاب کے لوگ اس پر قابو پاتے ہیں، وہ اس پر اپنے مضبوط اعصاب کے ذریعے اس خوف کے اوپر قدم رکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ بس انسان میں در حقیقت جو ایک سب سے بڑا دشمن انسان کا ہو سکتا ہے، وہ اس کا اپنا خوف ہے، اس کا اپنا ڈر ہے۔ ڈر اس چیز کا، جو اس چیز سے ڈر جس کے انجام سے وہ ناواقف ہے۔ خوف در حقیقت یہی ہے بس۔ اور خوف کے اوپر قابو بھی اسی طرح ہی پایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے ارادوں میں پختگی لائیں گے، اپنے نروز اعصاب کے اوپر کام کریں گے، ارادے میں پختگی لائیں گے، اور پھر اپنے مثبت عمل کے ذریعے اپنے خیال کو پختگی دیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ جائیں گے۔
خوف یہیں پر ہی قابو پایا جا سکتا ہے، خوف پر اسی طرح ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ آف فیئر ہے۔ کانسیپٹ آف فیئر کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ آف فیئر ہے۔ کانسیپٹ آف فیئر کوئی ایک وجود رکھنے والی کوئی ایک سالڈ چیز نہیں ہے، کوئی ایک سبسٹانس نہیں ہے، کوئی ایک جسم نہیں رکھتی ہے چیز، بس کیفیت ہے، اور کیفیت پر قابو صرف انسان خود پا سکتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، ہم کسی کو بھی جتنی مرضی باتیں سمجھائیں یا جتنی مرضی موٹیویشن دیں، لیکن اگر وہ کسی کیفیت میں ہے جہاں پر اس کا خوف اس پر حاوی ہو رہا ہے، تو وہ خوف پر خود ہی قابو پا سکتا ہے۔ آپ صرف کبھی کسی کو بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اچھا مشورہ دے کے، اچھی نصیحت کر کے، اچھی صلاح دے کے، ٹھیک ہے، مثبت سمت دکھا کے اس کو اس کی نروس کے ذریعے اپنے ہی خوف پر قابو پانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بس آپ اور میرے بس میں یہی ہے۔ باقی جہاں تک محترم ناظرین، جیسا کہ ہمیں سن رہے ہوں گے اس وقت، کہ آپ اپنے خوف پر خود قابو پاتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے خوف پر قابو نہیں پا سکتا۔ پھر اس خوف پر قابو پانے کے لیے اب اسپریچول ایک ایفیکٹ جو ہے انسان کا، ہر انسان کا اسپریچول ایفیکٹ ہوتا ہے، چاہے انسان جتنی مرضی سائنٹیفک جدت میں چلا جائے، سائنسی جدت میں چلا جائے، آپ اپنے روحانی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو وہ اسپریچول ایفیکٹ ہمیشہ واحد اسپریچول ایفیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے خیال میں موجود ایک خوف جو کہ خلل پیدا کر رہا ہے، اس پر قابو پانے میں آپ کو مدد کرتا ہے۔ تو اسپریچویلٹی کو، روحانیت کو مضبوطی سے تھامیں گے تو وہ بنیاد رکھے گا ایک مضبوط اعصاب کی، اور مضبوط اعصاب ہی آپ کے خوف پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت کانسیپٹ آف فیئر ہے، اور اس پر قابو پانے کا ایک بظاہر آسان نظر آتا ہے، لیکن ایک انتہائی جستجو والی منزل ہے، یہ انتہائی جد و جہد والی منزل ہے، جس میں آپ کوشش کریں گے تو آپ اس پر برابر قائم ہو سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے، اور اپنے مضبوط اعصاب پر برابر قائم ہو سکتے ہیں۔ اچھا ارسلان صاحب، یہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر ہم کافی چیزوں کے اندر جو ہے نا انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ کوئی بھی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہو، کوئی نیا کام کرنا ہو، کوئی نیا سٹیپ لینا ہو، ٹھیک ہے، ایز اے انڈیویجول بھی، کوئی جابز ہولڈرز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی آفیسز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بزنس ڈیسیژنز لینے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ہم خوف کو کیسے جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں، کیسے انسیکیورٹی کے جو میجرز ہیں ان کو کیسے وہ دیکھ کے تو ہم جو ہے نا ایک مضبوط جو ہے نا سٹیپس لے سکتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، انسیکیورٹی ہوگی، انفیریئرٹی کمپلیکسز کا شکار لوگ، در حقیقت یہ سب جو کیفیات ہیں، مختلف صورتیں جو ہیں، جو ہمیں عام روٹین میں ہر انسان کو کسی نہ کسی سٹیج پر اپنی زندگی میں فیس کرنے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں، ان پر قابو پانے کے لیے آپ کو جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، جو آپ کی قابلیت ہے، اس پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ذات پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے جس نے آپ کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو بھی آپ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اسپریچویلٹی کو آپ سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے، ایک انڈیویجول سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا، اس کو الگ نہیں کر سکتا، اپنی ذات سے الگ نہیں کر سکتا۔ اسپریچول ایفیکٹ کیا آتا ہے؟ بلیو ان آلمائٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مالک پر آپ نے برابر یقین قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یقین بہت بڑی نعمت ہے جی۔ یقین کے اوپر اگر آپ مختلف اسکالرز نے گفتگو کر رکھی ہے، اگر آپ کو کبھی سننے کا موقع ملے، یقین سے بڑی نعمت کائنات میں شاید ہی کوئی ہو۔ تو یقین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یقین کے ذریعے آپ قائم کریں۔ جب آپ قائم کریں گے اس منزل کے اوپر، اس کے بعد آپ کا اپنی صلاحیتوں کے اوپر برابر یقین بیٹھے گا۔ جب آپ کا اپنی برابر یقین اپنی صلاحیتوں کے اوپر بیٹھے گا تو پھر انسیکیورٹیز، انفیریئرٹی کمپلیکسز اور اس طرح کی کچھ بھی اشکال جو آپ کے اندر خوف کو جنم دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا سامنا کر سکیں گے۔ آپ کیسے سامنا کر سکیں؟ ان سب پر قابو پا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے جس نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی اس پر یقین، اور اس کے بعد اپنی صلاحیتوں پر یقین وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی اپنی اعصابی نروز، جو آپ کی اعصابی صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ آپ پر اس خوف کر جو ان کیفیات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس پر قابو پانا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں رہتا۔ تو در حقیقت یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں۔ انسان
کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے بشمول مجھے، کہ بلیو ان یور کریٹر اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از بلیو ان یور کیپیبلٹیز. اپنی پیدا کرنے والے پر یقین، اپنی صلاحیتوں پر یقین. یہ دو خوبصورت چیزیں ہیں جن کا امتزاج اسپریچویلٹی پلس آپ کی اسٹرانگ نروس بائی ہیونگ اے بلیو آن یور اون کیپیبلٹیز. وہ ایک جو مکسچر بنتا ہے، جو ایک مختلف اجزاء کے ذریعے سے جو ایک مکسچر آپ کے ذہن میں تیار ہوتا ہے، وہ آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ اپنے اعصابی جنگ جیتتے ہوئے اپنے ہر قسم کے خوف جو کہ مختلف صورتوں میں پیدا ہو رہتا ہے اس پر قابو پا لیتے ہیں. جی ناظرین، آج کے پروگرام کو، آج کے موضوع کو جو ہے نا وہ میں ایک شعر کے ساتھ اختتام پذیر کرتا ہوں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا جو موضوع خوف ہے، فیئر ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے نا آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. مزید اسی طرح کے اچھے ٹاپک کے ساتھ، اچھے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے. جب تک اللہ حافظ.